بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انفرٹیلٹی کے حوالے سے میرے جتنے بھی لیکچر یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں یا میرے گروپ کے اندر موجود ہیں، جو میں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں دیے ہوئے ہیں، اس میں تقریباً A to Z میکسیمم جو مسائل ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کی وجوہات کو بھی بتایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن اکثر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ایزوسپرمیا کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ بار بار کوشچن کرتے رہتے ہیں کہ آیا کہ اس کا علاج موجود ہے یا نہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے ایزوسپرمیا کے حوالے سے کافی زیادہ کیس ٹھیک ہوتے رہتے ہیں۔ ایزوسپرمیا بنیادی طور پہ 4 قسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پری ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا، دوسرا ہوتا ہے ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا، تیسرا ہوتا ہے پوسٹ ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا، اور چوتھا جو ہوتا ہے اس کو یعنی ان نون کاز کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اس کو آئیڈیوپیتھک کاز کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی مریض آتا ہے ہمارے پاس تو ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پری ٹیسٹیکولر کے حوالے سے اس کے ٹیسٹ کروائیں کہ آیا کہ برین سے میسیجز پاس ہو رہے ہیں یا نہیں پاس ہو رہے ہیں، یعنی اس کا FSH لیول کیسے ہے، اس کا LH کیسے ہے، یا جو باقی مردوں کی جو ہارمون پروفائل ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ لیول خراب ہو، ہارمونز لیول خراب ہو، تو اس کے اندر ہارمونز کے حوالے سے جو پچوٹری گلینڈ ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو دوائیاں ہوتی ہیں یا ہائپوتھالمس کے حوالے سے ہوتی ہیں، ان دوائیوں کو استعمال کر کے رزلٹ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں علاج کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہائپوتھالمس کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، پچوٹری گلینڈ کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، FSH کا استعمال کر سکتے ہیں، LH کا استعمال کر سکتے ہیں، یا جو باقی ہارمونز ہیں ان کی اپنی دوائیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کارسینوسن، سفلینیم، آرومیٹیوبر یا اس طرح کی جو دوائیاں ہیں ان کو بھی برین کے اندر سے میسیج کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا نقطہ ہے وہ ہے ٹیسٹیکولر ایزوسپرمیا، یعنی کہ جو ٹیسٹیز ہیں وہ جو جراثیم بنانے والی فیکٹری ہے اسی کے اندر فالٹ ہے۔ تو ٹیسٹیز کے حوالے سے مختلف وجوہات ہوتی ہیں، میرے یعنی پورے لیکچر کے اندر اس کی ملٹیپل جو کازز ہوتی ہیں اس حوالے سے تفصیلی لیکچر موجود ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں یہ نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ ٹیسٹیز کی اگر خرابیاں آیا کہ ٹرافی کا مسئلہ ہے یا اس کے اندر کوئی جو ہے نا ممز کی ہسٹری ہے یا جو بھی اس کے اندر کوئی چوٹ لگی ہے یا جو بھی وجوہات ہیں، آیا کہ انگلش دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے اس کے اوپر اثرات ہیں یا جو بھی ایشو ہے اس کو ہم فوکس کر سکتے ہیں۔ تو اگر ٹیسٹیز کے اندر سپرم پیدا نہیں ہوتے تو پلساٹیلا یا بروٹینم جو ہے وہ ممز کی ہسٹری میں ہم دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے جو ویریکوسیل کے کیسز ہوتے ہیں وہ پلساٹیلا یا بروٹینم سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور باقی جو انٹرنل فالٹ ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹیز کو ایکٹیو کرنے کے لیے کونیم بہت بڑی دوائی ہے، مرکسال بہت بڑی دوائی ہے، ایکس رے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، آرمیٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ چونکہ یہ بہت گہری قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں، کینسر لیول کی ڈیزیز ہوتی ہیں، ٹیسٹیز یا آرکیٹائنم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو ڈیپ لیول کی جو میڈیسن ہے، کالی آئیڈائڈ ہے، ایٹرافی آف ٹیسٹیز میں ہم دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مختلف دوائیاں ہوتی ہیں سفلیٹک لیول کی، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وجوہات ہوتی ہیں اس کو ضرور فوکس کرنا چاہیے، آیا کہ کوئی چوٹ لگی ہے تو کونیم دے سکتے ہیں،
इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल है तो कार्टिजोनम दे सकते हैं, और बहुत सारी टाइफाइड की हिस्ट्री है तो टाइफाइडिनियम की एक आध डोज दे सकते हैं। कैंसर है तो कैंसर की फैमिली हिस्ट्री के ऊपर कार्सिनोसम की एक डोज दे सकते हैं। टीबी की हिस्ट्री है तो ट्यूबरकुलोसिस की एक डोज दे सकते हैं। बेसिलियम टेस्टिकम दे सकते हैं। तो इसी तरह करके बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो टेस्टिस को एक्टिव करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर का जो एज़ोस्पर्मिया होता है उसमें पोस्ट टेस्टिकुलर के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पोस्ट टेस्टिकुलर में ये होता है कि पोस्ट टेस्टिकुलर के हवाले से ये होता है कि मिसाल के तौर पे जो सुप्रेशन है, टेस्टिस के अंदर जो सुप्रेशन लेवल होता है, यानी कि सुप्रेशन किस बेस के ऊपर है उसको ठीक करना चाहिए। मिसाल के तौर पे पल्साटिला बड़ी ख़ास दवाई है, थूजा को दे सकते हैं, थायोसिनामिनम को दे सकते हैं, स्लेशिया को दे सकते हैं, ओपियम को दे सकते हैं। इसी तरह जो सुप्रेशन लेवल के डिजीज़ है उसको ट्रीट करके पोस्ट टेस्टिकुलर जो एज़ोस्पर्मिया होता है उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो इसी तरह करके चौथे नंबर पे होता है आइडियोपैथिक काजेज होती है, यानी अननोन काजेज होती हैं। तो आजकल बहुत बड़े मसाइल हैं, मल्टी विटामिन के मसाइल हैं, विटामिन डी के वाले से बहुत ज़्यादा मसाइल है। तो हमने रूट काज को देखना है, मल्टीपल हमने टेस्ट करवाना है कि जीन्स के अंदर कोई फॉल्ट है नहीं है। तो जो भी है हमने यानी मेन उसमें फोकस ये करना है कि वजह क्या है, उसको ठीक करना होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एज़ोस्पर्मिया के केसेस ठीक नहीं होते। तो अगर हम टिंचर की बात करें तो इसमें ट्राइबुलस क्यूब बहुत अच्छा काम करती है, एक्निशिया क्यूब बहुत अच्छा काम करती है, कैलेंडुला को क्यूब बहुत अच्छा काम करती है, और भी मल्टीपल मोरिंगा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो एज़ोस्पर्मिया के हवाले से मुख्तलिफ मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल मुख्तसर ये है नुक्ते की बात ये है कि एज़ोस्पर्मिया का इलाज मुमकिन है, मगर शर्त क्या है कि आप उसके रूट काज को समझ लें, असल हकीकत को समझ लें। अगर जनरल हम बात करें तो मर्साल कोनियम, स्पुंजिया, सिफलिनियम, आरामेट, थूजा, ये इस तरह की जो दवाइयाँ ये जनरल केसेस में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इंशाल्लाह बांझपन के हवाले से यानी मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी के हवाले से जो भी मामलात होते हैं उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। तो कोशिश हमारी बहुत ज़्यादा होती है कि मुसलसल वीडियोस ऐड की जाएँ, लेकिन कोई क्लिनिकल की मसरूफियात अल्लाह की मदद से इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि बड़ा मुश्किल होता है कि मैनेजमेंट किया जाए। तो इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।